اللہ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد۔ میرے محترم بزرگوں، نوجوانوں اور عزیز ساتھیوں، ہمیں معلوم ہے کہ آج دسمبر کی 31 تاریخ ہے اور کل 1 جنوری ہے۔ فیس بک، واٹس ایپ، ٹویٹر پر عجیب سی ہلچل مچی ہوئی ہے کہ نیا سال مبارک ہو، نیا سال مبارک ہو۔ دل خوشیوں کی نویدیں سنا رہا تھا اور دماغ پچھلے سال کی تلخیوں کو یاد کر رہا تھا۔ دل و دماغ کی اس لڑائی میں کسی نتیجہ پر پہنچ نہیں پا رہا تھا کہ نئے سال کی آمد پر میں خوشی مناؤں یا روں۔ کافی دیر سے سوشل میڈیا سے اور اپنے آپ سے اس بات کو سمجھنے کے لیے بالکل بے چین و بے قرار تھا کہ آخر نیا سال کیا ہے؟ کیا نیا سال دیوار سے پرانے کیلنڈر اترنے اور نیا کیلنڈر لگ جانے کا نام ہے، یا پھر سن عیسوی کے ہند سے بدل جانے کا نام ہے؟ میں اسی سوچ میں تھا کہ مجھے فیض احمد فیض کی وہ خوبصورت نظم نیا سال یاد آ گئی، جس کے چند اشعار یہ ہیں کہ نیا سال بتا تجھ میں نیا پن کیا ہے، ہر طرف خلق نے کیوں شور مچا رکھا ہے، تو نیا ہے تو دکھا صبح نئی شام نئی، ورنہ ان آنکھوں نے دیکھے ہیں نئے سال کئی، بے سبب دیتے ہیں کیوں لوگ مبارک بادیں، غالباً وہ بھول گئے وقت کی کڑوی یادیں، تیری آمد سے عمر گھٹی جہاں سے سب کی، فیض نے لکھی ہے نظم نرالے ڈھب کی۔ میرے دوستو، نئے سال کا جشن یا عیسائیوں کا ایجاد کیا ہوا ہے؟ عیسائیوں میں قدیم زمانے سے یہ روایت چلی آ رہی ہے کہ وہ لوگ نئے سال کے موقع پر جشن مناتے ہیں، اور اس کی ایک وجہ یہ بتائی جاتی ہے کہ ان کے عقیدے کے مطابق 25 دسمبر کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی، جس کی وجہ سے وہ لوگ کرسمس ڈے مناتے ہیں، اور جس کی وجہ سے پوری دنیا میں ایک اچھی کیفیت طاری ہوتی ہے، خوشی کی کیفیت طاری ہوتی ہے، اور یہی کیفیت نئے سال کی آمد تک باقی رہتی ہے۔ میرے دوستو، پوری دنیا میں نئے سال کا بڑی جوش و خروش کے ساتھ استقبال کیا جاتا ہے۔ نئے سال کی آمد کے لیے نوجوان نسل کچھ زیادہ ہی پرجوش نظر آتی ہے۔ مسلمان اور غیر مسلم سبھی اس تہوار کو بڑے ہی جوش و خروش کے ساتھ مناتے ہیں، لیکن سوال یہ ہے، کیا کبھی بھی کسی غیر مسلم کو مسلمانوں کے تہواروں کے آنے کا انتظار کرتے ہوئے اور آنے کے بعد اتنے جوش و خروش کے ساتھ مناتے ہوئے دیکھا گیا؟ بالکل نہیں، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ کوّا چلا ہنس کی چال اور اپنی ہی چال بھول گیا۔ بالکل اسی طرح آج ہم مسلمانوں کی حالت ہے۔ آج ہم اپنی تہذیب کو، اپنے تہوار کو بھول کر غیر قوم کی پیروی پر چل پڑے ہیں، حالانکہ ہم سب کی آقا و مولا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے بھی کسی قوم کی مشابہت اختیار کی وہ کل قیامت کے دن انہی میں شمار ہوگا۔ میرے دوستو، یہ 31 دسمبر کی رات بہت ہی خطرناک ہے۔ یہ وہ رات ہے جس رات میں کوئی ایسا گناہ نہ ہو جو گناہ اس زمین پہ نہ کیا جاتا ہو۔ یہ وہ رات ہے جس میں بہت سے لوگ اپنے ایمان تک کو بیچ ڈالتے ہیں۔ یہ وہ رات ہے جس میں ہر برا سے برا نشہ کیا جاتا ہے۔ یہ وہ رات ہے جس میں نوجوان پہلی مرتبہ شرابی، چرسی اور گنجری بنتا ہے۔ یہ وہ رات ہے جس میں ہزاروں لڑکیوں کی عزتوں کے ساتھ کھلواڑ کیا جاتا ہے، ان کی عصمتیں لوٹی جاتی ہیں، شرابیں پی جاتی ہیں، زنا کے اڈے سجائے جاتے ہیں۔ الغرض اس رات میں ہر برائی کھلے عام کی جاتی ہے۔ لیکن افسوس، آج ہم مسلمان بھی 31 دسمبر کی رات کو نئے سال کے جشن کے طور پر مناتے ہیں۔ مسلمانوں، اس بات کو یاد رکھیے کہ یہ بد مذہبوں کی بنائی ہوئی ایک سازش ہے کہ مسلمانوں کے دل سے ایمان کو چھین لیا جائے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم نئے سال کی آمد پر جشن منانے سے پہلے ذرا ایک مرتبہ ہم اپنی قبر کی اندھیری رات کو یاد کر لیں۔ اگر ہم یاد کر لیں تو مجھے یقین ہے کہ خدا کی قسم ہم نئے سال کی آمد پر اس طرح خوشی نہیں منائیں گے، ہم حرام کاری نہیں کریں گے، ہم شراب نہیں پئیں گے، ہم جوا نہیں کھیلیں گے، ہم کسی کی ماں اور بہنوں کی عزتوں کو تار نہیں کریں گے۔ الغرض وہ تمام کام جس سے اسلام نے ہمیں منع کیا ہے، ہم اس کام کو ہرگز نہیں کریں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے
کہ اللہ رب العزت ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے اور اس رات میں ہونے والے تمام خرافات، تمام برائی سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وما علینا الا البلاغ.